شب بارات، یہ ہے شب بارات، یہ ہے شب بارات۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری، اور آپ دیکھ رہے ہیں IDS کے پلیٹ فارم سے شب بارات کی خصوصی نشریات۔ ناظرین کرام، دیکھتے ہی دیکھتے ماہ رجب شروع ہوا تھا، اللہ کا مہینہ، وہ مکمل ہوا، اور پھر شعبان المعظم، آقا کا مہینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کی بھی آج 15ویں شب آ چکی ہے۔ یعنی وقت کتنا تیزی سے گزر رہا ہے، ہمیں یہ غور و خوض کرنا چاہیے۔ اور اصل بات جو فکر کرنے والی وہ یہ ہے کہ گزر کس انداز سے رہا ہے، شکر کے ساتھ گزر رہا ہے، اللہ کی حمد اور اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے گزر رہا ہے، یہ شکوے شکایات میں گزر رہا ہے، اللہ کی مخلوق کو خوش کر کے گزر رہا ہے اللہ کی رضا پانے کے لیے، یا لوگوں کے دل ناراض کرتے ہوئے گزر رہا ہے، حقوق العباد کی تلفیاں کرتے ہوئے گزر رہا ہے، یا حقوق العباد کی ادائیگی کرتے ہوئے گزر رہا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ جب 14 شعبان المعظم مکمل ہوتی ہے، یعنی مغرب سے پہلے تو وہ پرانے جو رجسٹرڈ ہوتے ہیں نا، ان کا بند ہونے کا وقت آ جاتا ہے، اور جیسے ہی مغرب کا وقت ہوا، غروب آفتاب ہوا، 15ویں شب شعبان المعظم کی جب شروع ہوئی، تو نئے اعمال نامے، یعنی اس سال کے، اور پھر یہ بھی تو لکھ دیا جاتا ہے نا کہ اس سال میں کون کون اس دنیا سے جائے گا، اور کس کس کے ساتھ کیا کیا معاملہ ہونا ہے۔ تو ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر یہ فضل ہوا کہ آج کی رات ہمیں یہ علم دین کی خوبصورت محفل اور اللہ کے ذکر کی یہ خوبصورت بزم نصیب ہو گئی ہے، اور اللہ کا بڑا انعام ہوا کہ ہم نے یہ آج کی رات کے، جہاں بہت سارے دنیا والے لوگ نہ جانے کن کن کاموں میں مشغول ہیں، اور بہت سارے اللہ والے آج، صرف آج نہیں بلکہ ان کی تو ہر رات اللہ کے ذکر میں گزرتی ہے، عبادات میں گزرتی ہے، فرائض اور واجبات کی تو وہ پابندی بدرجہ اولیٰ کرتے ہیں، مگر نوافل کی بھی کثرت رہتی ہے، اور تہجد گزار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پیاروں کے صدقے آج ہمارے دل کی حالت بھی بدل دے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان آج کی اس مبارک شب میں گفتگو کرنے کے لیے جو عظیم اسکالر، بلکہ میں کہتا ہوں کہ آپ علمی گفتگو تو کمال ہی کرتے ہیں، ہمیشہ جب جس ٹاپک پر آپ بات کرتے ہیں آپ بہت ہی خوبصورت مدلل اور تحقیقی گفتگو فرماتے ہیں، اور بڑے معتدل انداز سے فرماتے ہیں، لیکن آپ کی گفتگو میں اور بالخصوص آپ کی شخصیت میں ہمیں تصوف اور روحانیت جس قدر نظر آتی ہے، اللہ اکبر۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس خصوصی شب میں ہمیں یہ شخصیت میسر آئی ہے کہ آج ہم ان سے جانیں گے کہ حضور کچھ روحانیت کا سفر ہم بھی کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بھی بتائیے کہ ہم کس طرح دنیا سے بے رغبتی اختیار کریں، اور قرب الہی کی منازل طے کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ یہ بہت ساری باتیں، اور شب برات کے حوالے سے بھی خصوصی باتیں انشاءاللہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شاہد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمائیں گے، اور ہمارے دو بڑے ہی پیارے شناخواں سید حسن علی قادری اور عبید رضا قادری بھی تشریف فرما ہیں۔ آپ تمام کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اس سے قبل کہ میں مفتی صاحب کی طرف بڑھوں، کچھ باتیں میں ابتدائی طور پر کہنا چاہتا ہوں آج کی رات کی خصوصیت کے تعلق سے۔ ناظرین کرام، آج اس رات کا تذکرہ کرنے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں جسے امت مسلمہ صدیوں سے احترام، خشیت اور عقیدت کے ساتھ منا رہی ہے۔ یہ وہ مقدس شب ہے جسے شب برات یعنی جہنم سے نجات کی رات کہا جاتا ہے۔ اس رات رب کریم کی جانب سے بندوں کے لیے دریائے رحمت بہا دیے جاتے ہیں، آسمان دنیا سے اعلان کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کیا جائے۔ آج کی شب دلوں پر جمی گرد دھل جاتی ہے، امیدیں نئے سرے سے جاگ جاتی ہیں، اور بندہ رب کی بارگاہ میں سر جھکا کر اپنی کمزوریوں کو اعتراف کی چادر اڑا دیتا ہے۔ اس رات ڈھیروں ڈھیر گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے نجات دی جاتی ہے، اور آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، شب برات کوئی رسم کی ادائیگی نہیں کہ چند مخصوص عبادات کرنے کے بعد ہم سمجھیں کہ ہم نے اس کا حق ادا کر دیا،
نہیں، بلکہ رات محاسبہ نفس، اپنے گزرے سال پر نظر ڈالنے، اپنے اعمال کا وزن کرنے اور اپنی روح کو نئی سمت دینے کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس میں بندہ اپنے رب سے اپنی آنے والی زندگی کے لیے خیر، برکت اور سلامتی طلب کرتا ہے۔ یہ شب ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اگر دل میں کدورتیں باقی ہوں، رشتوں میں دوریاں موجود ہوں اور زبان سے لوگوں کے دل زخمی کر چکے ہوں، تو معافی چند رسمی جملوں کی ادائیگی سے مکمل نہیں ہوگی، بلکہ ایثار، نرمی اور عاجزی سے مانگی جانے والی معذرت کا ہونا ضروری ہے۔ کہ یہ رات روٹھوں کو منانے اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کی رات بھی ہے۔ آئیے مزید سمجھتے ہیں کہ یہ رات ہمیں کیا پیغام دیتی ہے، اس رات کے ہم سے تقاضے کیا ہیں، اور بزرگان دین کا اس رات کے حوالے سے کیا طرز عمل رہا، اور حقیقی روحانیت کا سفر کرنے کے لیے اور قرب الہی پانے کے لیے اب ہمیں کون سی طرز زندگی کی ضرورت ہے، ہمیں کیا کرنا ہوگا، ہمیں کس انداز سے اپنے شب و روز کو بسر کرنا ہوگا۔ بڑھتے ہیں ہمارے مہمانوں کی طرف، اور علامہ صاحب آج خوبصورت گفتگو فرمائیں گے، کیونکہ ویسے تو وہ سوال جواب کا سلسلہ ہوتا ہے، آج وہ نہیں ہونا۔ آج حضرت ایک تسلسل کے ساتھ ایک فلو میں بہت ساری باتیں انتہائی مختصر وقت میں ہم عطا فرمائیں گے۔ مختصر اس اعتبار سے کہ ابھی بہت کچھ ہمیں اپنے آپ میں بدلنا باقی ہے، ہمیں بہت زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو یہ علماء کا ہی خاصہ ہوتا ہے کہ کم وقت میں بہت کچھ ہمیں دے کر چلے جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمارے مفتی صاحب بیان فرمائیں گے۔ میں چاہوں گا آغاز میں ہمارے بہت پیارے ثناخواں سید حسن علی قادری ایک خوبصورت سا کلام پیش فرما دیں۔ بے نوا نوا سنتا ہے، التجا سب کی خدا سنتا ہے، ہم کے بندے فنا کرتے ہیں، وہ کہ خالق ہے صدا سنتا ہے، میں بندہ عاصی ہوں، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، مولا میں بندہ عاصی ہوں، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، مولا میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، مولا میں بندہ عاصی ہوں، ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان
ایک تیرا اشارہ اور آسان ہو منزل، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، میں بندۂ عاصی ہوں، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، تیرا ہوں فقط تیرا مولا، تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا مولا، میں بندۂ عاصی ہوں، باہر کے اجالے مجھے پیارا سجھائے، باہر کے اجالے مجھے پیارا سجھائے، باہر کے اجالے مجھے پیارا سجھائے، اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا مولا، اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا مولا، میں بندۂ عاصی ہوں۔ آج مبارک رات ہے اور وہ کہتے ہیں نا کہ لوہا گرم ہے، مسجدیں بھی بھری ہوئی ہیں، لوگوں نے نوافل کا بھی اہتمام کیا اور ساتھ ہی ساتھ جو شب بیداری ہے اس کا بھی اہتمام، پھر قبرستان میں بندہ جاتا ہے تو ویسے ہی دل نرم ہوتا ہے، یعنی جبینیں بھی اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھکیں اور پھر دل بھی آج جھکے ہوئے ہیں۔ تو حضور اصلاح احوال کے حوالے سے آج کی رات آپ ایسی گفتگو ہمارے لیے فرمائیں کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، اور یہ جو نوجوان، یہ رب کے سارے بندے آج جو رب کی طرف رب کا قرب پانے کے لیے رجوع کیے ہوئے ہیں، تو ایسی گفتگو فرمائیں کہ اللہ کرے کہ ہم مستقل توبہ پر ہمیں استقامت مل جائے اور مستقل ہماری اصلاح کا کوئی سامان بن جائے۔ گزارش کروں گا حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شاہد مدنی صاحب سے کہ آپ ہمیں اپنے روحانی اور علمی بیان سے مستفیض فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین، خالق السماوات والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اجمل الاجملین اکمل الاکملین، سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، انتہائی اہم رات اور خوبصورت آپ نے ابتدائیہ پیش کیا، اور اس میں اختتاماً آپ نے ایک جملہ کہہ دیا تھا کہ اللہ کا قرب پانے کی رات۔ جی، تو اہل دل کے یہاں جس طرح اس شب کو شب براءت کہا جاتا ہے، عربی میں لیلۃ البراء کہا جاتا ہے، اسی طرح اسے لیلۃ الرحمہ بھی کہا جاتا ہے،
اور اہل دل کے یہاں اس رات کو شب قرب خداوندی بھی کہا جاتا ہے، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ. ایک محب کے لیے محبوب کا قرب سب سے بڑی نعمت ہے، کیا اسے کہنا. نعمت عظمیٰ کہا جاتا ہے. اور یہ وہ رات ہے کہ جس رات کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وسلم نے وسلم. فرمایا کہ اس شب اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے. اللہ، سبحان اب آپ اللہ، سبحان سوچئے کہ اللہ. ایک سالک، ایک مرید، ایک راہ سلوک کا راہی واہ سفر کرتے ہوئے، جسے ہم کہتے ہیں سیر اللہ، سیر فی اللہ، سیر من اللہ، عروج پاتا ہے اور واہ اپنی روح کو اللہ کے قرب میں لے کر جاتا ہے. واہ. اور آج کی شب وہ عظیم شب ہے کہ جس میں اللہ تعالی اپنے محبوبوں کے قریب آتا ہے سبحان اور اللہ، آسمان سبحان اللہ، دنیا پر تجلی فرماتا ہے. سبحان اور اللہ. یہ جو لذت قرب ہے، قرآن میں اہل ایمان کی علامت یہ بیان کی گئی کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کریم سے اشد محبت کرتے ہیں. واہ واہ واہ. یعنی ان کی جو سب سے زیادہ محبت ہے، تعلق ہے، وہ ذات خداوندی کے ساتھ ہونا چاہیے. تو اس رات میں اللہ تعالی کا قرب حاصل کرتے ہوئے مقرب بننا، واہ جو کہ مقصود ہے، یہ اس کا ایک یوں کہہ لیجئے کہ گولڈن چانس ہے. اسی لیے سبحان ہمارے اللہ. اکابرین اس رات کو عبادات میں بسر کیا کرتے تھے. جو اہل الحب ہوتے ہیں، ہم. اہل محبت ہوتے ہیں، چونکہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اہل محبت ہوئے. اس شب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرما رہا ہے تو قربت مزید آساں ہو سکتی ہے. تو اہل الحب کا فلسفہ حیات صرف ایک ہوتا ہے، ہم. وہ کیا ہے کہ اہل الحب بھی غرباء الدنیا، اہل محبت دنیا کے مسافر ہیں. لا یجدون راحت فیہا، ہم. وہ دنیا کی کسی چیز میں راحت نہیں پاتے. آئے ہائے ہائے ہائے. راحتہم الوحیدہ، ان ہم. کی ایک ہی راحت ہے، اور ہم. وہ کیا ہے؟ الجلوس مع محبوبہم، وہ اپنے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھے رہے. اللہ اب آپ ایک اللہ. لمحے کے لیے سوچیں کہ آج اللہ نے آسمان دنیا پر تجلی فرمائی، رسول اللہ نے ہمیں بتا دیا. سبحان اب اللہ. اللہ کا ایک بندہ زمین پر گردن جھکائے اپنے قلب پر توجہ کرتا ہے، ہائے ہائے ہائے. اور قلب پر توجہ کرتے ہوئے اللہ کے قرب کو پانے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ قرب پانا چاہتا ہے، اللہ اسے اپنی میت عطا فرما دیتا ہے. اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اب وہ آنکھ کھولتا نہیں بلکہ آنکھ بند کرتا ہے اور ہم. اپنے رب کے قرب کو اپنے قلب میں محسوس کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اہل دل اللہ. کے یہاں ایک بڑی خوبصورت بات کہی جاتی ہے کہ وہ جن کا عشق صادق ہو، ہم. وہ جن کا عشق عشق صادق. صادق ہو، وہ کب فریاد کرتے ہیں؟ ہم. لبوں پر مہر خاموشی، واہ. لبوں پر مہر مہر خاموشی. خاموشی، دلوں میں یاد کرتے ہیں. ہم. اب وہ اللہ 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 کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اللہ کے قرب کو پاتے چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر. میں ایک مقام پر پڑھ رہا تھا، امام سخاوی نے القول البدیع میں لکھا، حضرت طاؤس یمانی رحمہ اللہ کے حوالے سے. انہوں نے حضرت امام حسن مجتبی رحمت اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ شب برات کیسے گزارتے ہیں؟ ہم. اب یہاں پہ وہ لوگ بھی اس بات کو ذرا سمجھ لیں کہ جن کے ہاں شرک اور بدعت کی فیکٹریاں پتہ نہیں کس طرح چل رہی ہوتی ہیں کہ اس رات کی عبادت کو بھی وہ بدعت کہتے ہوئے نہیں جھجکتے. میں اللہ. آگے ذکر کروں گا. حافظ صاحب 10 صحابہ کرام وہ ہیں کہ جنہوں نے شب برات کی فضیلت والی احادیث کو نقل کیا ہے. اللہ اکبر. صحابہ کرام رضی صحابہ اللہ کرام تعالیٰ عنہ، اور 10 کی تعداد میں، ہم. اور مختلف اسناد سے وہ احادیث جی. آئی ہیں، تو آپ انہیں کیسے رد کر سکتے ہیں؟ اللہ اور اکبر. یہ جو اہمیت کی بات اور اس رات عبادت کی ہم بات کر جی. رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم علیہ. سے آپ ابتدا کیجئے تو نبی کریم بذات خود اس رات عبادت کا اہتمام فرماتے تھے. وہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جنت البقیع میں پایا، جی. میں آگے ذکر کروں گا.
پھر صحابہ کرام اس رات عبادت کا اہتمام کیا کرتے تھے، پھر اولیاء اعظام اس رات میں عبادت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تیسری صدی کے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے تو باقاعدہ اہل مکہ کا طریق لکھا کہ جب شب برات آتی تو اہل مکہ اپنے کام کاج کو چھوڑ کر حرم میں آ جایا کرتے تھے اور اس رات کو عبادت میں گزارا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ. تیسری صدی ہجری میں جس کا اتنا اہتمام کیا جا رہا ہے، آج کے دور کے اندر اگر اس پہ شرک اور بدعت کی بات کی جائے تو بڑی عجیب و غریب ہوگی۔ امام سخاوی نے لکھا کہ طاؤس یمانی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ اس رات کو کیسے گزارتے ہیں، چونکہ قرب خداوندی کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، رحمت کی رات ہے۔ تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس رات کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں، صحیح. تقسیم کر دیتا ہوں۔ پہلا حصہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں میں صرف اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ پر علیہ درود وسلم. پڑھتا ہوں۔ سبحان اب اللہ. جنہیں اس رات کو عبادت میں بسر کرنا ہے تو وہ حضرت حسن مجتبی کی سیرت سے لے لیں کیا کہ کہنے وہ ہیں. جیسے گزارتے تھے اللہ ہم اکبر. ویسے گزار لیں۔ واہ واہ تو فرمایا واہ. کہ پہلا حصہ وہ ہے کہ جس حصے میں میں اپنے نانا جان پر درود پڑھتا ہوں۔ اچھا، میں یہاں پہ اس بات کو روک کر ایک اور بات کہہ دوں کہ بعض اہل دل اس شب کو شب درود بھی کہتے ہیں، اللہ شب سبحان اللہ برات کو۔ سبحان اللہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ امام قسطلانی نے ایک مقام پر لکھا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ جو آیہ مبارکہ ہے یہ شعبان میں نازل ہوئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ. آیت درود شعبان میں نازل ہوئی، بہت پیاری بات ہے. واہ شب واہ برات شعبان کی لیلۃ النصف من شعبان ہے، واہ تو اسے درود پڑھتے ہوئے گزارے۔ واہ صاحب واہ. تو سبحان حضرت اللہ. امام حسن مجتبی کہتے ہیں کہ پہلا حصہ میں درود پڑھتے ہوئے گزار دیتا ہوں، دوسرا حصہ فرمایا میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، اور تیسرا حصہ وہ ہے جو میں نماز پڑھتے ہوئے گزارتا ہوں۔ واہ واہ. اب آپ دیکھیے کہ اس شب کو 3 حصوں میں منقسم کیا۔ سبحان پہلا اللہ. حصہ آ گیا درود۔ اب درود پاک اہل دل کے یہاں کہا جاتا ہے حافظ صاحب کہ ہم چاہتے ہیں نا وصل، اللہ نے آسمان دنیا پہ تجلی فرمائی، اللہ کا وصل مل جائے، قرب مل جائے، تو اہل دل کہتے ہیں سر الوصول، ہم، وصل کا راز کیا ہے جی. کہ ہم وصل خداوندی کو کیسے پا سکتے ہیں، کیسے مل سکتا ہے؟ تو فرمایا فی الصلاۃ علی الرسول، اللہ اکبر. نبی کریم پہ درود پڑھو تو وصل کو پالو۔ سبحان اللہ ایک عارف سبحان باللہ کے اللہ. بارے میں پڑھ رہا تھا، سر دست مجھے یاد آ رہا ہے، ان کے پاس ایک شخص آئے۔ اب عارف باللہ جو ہوتے ہیں نا، ان کا قول جو ہے وہ قال اور حال کا حسین امتزاج ہوتا ہے۔ کیا کہنے تو ہیں. یہ تو مطلب ایک نگاہ ڈالتے ہیں اور قلب کی دنیا کو بدل دیتے ہیں۔ تو وہ ایک نوجوان آیا ان کے پاس، اس نے آ کے کہا کہ یا شیخ کیف اعرف اننی مکتوب عند اللہ فی السعداء او الاشقیاء، کہ میں یہ کیسے جان سکتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں سعید لکھا ہوں یعنی سعادت مند، یا شقی لکھا ہوں یعنی بدبخت، مجھے کیسے پتا چلے گا؟ اب مشکل سوال ہے نا، جی. مجھے اپنے بارے میں نہیں پتا، آپ کو اپنے بارے میں نہیں پتا کہ ہم سعید ہیں یا شقی ہیں۔ ہم، لیکن جس سے پوچھا گیا وہ صرف عالم نہیں تھے، عارف تھے، ہم. معرفت رکھنے والے تھے۔ بہت اچھے. واہ واہ. بڑی بردباری سے تحمل سے مسکرا کر جواب دیا سہل، یہ تو بڑی آسان سی بات ہے، تم جان سکتے ہو کہ تم سعید ہو یا شقی ہو۔ اس نے کہا کیف، کیسے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر تم مواظبت سے یعنی ہمیشگی سے دائمی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں سعید لکھے ہوئے۔ اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ نوجوان کہنے لگا کہ مت دلیل، آپ کہہ رہے ہیں میں مان لوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے دلیل پیش کریں کہ اتنا بڑا دعویٰ آپ یہ کر رہے ہیں، اس پر دلیل کیا ہے؟ تو وہ عارف باللہ کہتے ہیں کہ الدلیل فی القرآن، واہ. دلیل قرآن سے دوں گا۔ کہا کیسے؟ فرمایا قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اور ایمان والو تم درود بھیجو۔ تو اللہ تعالی اپنی ذات اور ذوات ملائکہ کے ساتھ
کسی شقی کو شریک نہیں کر سکتا، تو جو مواظبت سے درود بھیجتا ہے ذات ملائکہ کے ساتھ درود میں شریک ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ سعید ہے کہ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، تو واہ یہ اس بات واہ، کی دلیل ہے کہ سبحان اللہ، مواظبت سے درود بھیجنے والا سعید ہے، واہ چونکہ واہ، شقی کو اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ نہیں سکتا۔ کمال ہو گیا، وہ واہ بڑا واہ، خوش ہوا اور جانے لگا۔ اب آپ ایک بات میں کہہ دیتا ہوں کہ جو عارف باللہ ہوتے ہیں نا، یہ بڑے شکاری ہوتے ہیں، اور ان کے پاس اگر کوئی ایسا بندہ آ جائے کہ جس کے قلب میں صفا کی وہ صلاحیت ہو کہ وہ اپنے قلب کی کیفیات کو منتقل کر دیں، تو وہ جانے نہیں دیتے۔ جیسے شمس تبریزی رحمہ اللہ نے مولانا روم کو جانے نہیں دیا تھا، واہ واہ واہ، وہ ان کی مجلس میں آئے تھے اور شکار کر کے لے گئے تھے، اور واہ پھر واہ واہ، امت کو مولانا روم ملے جنہوں نے سبحان آج اللہ، بھی قونیا کو اپنے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ واہ 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 واہ، اور یوں ہی خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ملے تھے، اور سبحان خواجہ اللہ، قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کو بابا صاحب ملے تھے، بابا سبحان فرید۔ اللہ، اور جب بابا فرید کو شکار کر کے لے کر آئے تو شیخ کہہ رہے ہیں خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی کہ ایک قطب الدین شاہین شکار کر کے لائے ہو، اس کی پرواز بہت بلند ہے۔ اللہ، واہ 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 اور پھر واہ، بابا صاحب کو نظام الدین اولیاء ملے تھے، جن کے لیے ہوں، بابا صاحب نے کہا تھا اے آتش فراقت دلہا کباب کردہ، سیلاب اشتیاقت جانا خراب کردہ۔ ہائے 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 تو ہائے، عارف باللہ تو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ ملے کہ اس کے دل کی دنیا کو بدلے۔ وہ بندہ سوال کا جواب پا کے خوش ہو کے جانے لگا، تو اسے صدا لگائی، سنو ہناک فرق بین السعید والاسعد۔ واہ، تم نے سعید کا پوچھا تھا، میں نے واہ، تمہیں بتا دیا، سبحان اللہ، لیکن یہاں پر ایک فرق ہے، سعید اور ہوتا ہے، اسعد اور ہوتا ہے۔ او ہو، تو جاتے جاتے جان تو لو، سعید تو جان لیا جو مواظبت سے درود پڑتا ہے، اب یہ بھی جان لو کہ اسعد کون ہے، ہائے ہائے ہائے، اس سے اوپر بھی ایک درجہ ہے۔ واہ اس واہ نے کہا واہ، جی بتائیے کہ اسعد کون ہے؟ فرمایا سعید وہ ہے جو مواظبت سے درود پڑھے، اور اسعد وہ ہے کہ من کانا طعامہ و شرابہ و کلامہ و ہواؤہ یتنفس بہ۔ اسعد وہ ہے کہ جس کا بولنا، جس کا کھانا، جس کا پینا، جس کا اٹھنا، جس کا بیٹھنا، اللہ، حتیٰ کہ جس کا سانس لینا بھی درود بن جائے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ اسعد ہے کہ اس کی اللہ سانس بھی اکبر، درود بن جائے۔ اور یہ اللہ وہ اکبر، حدیث بھی آ گئی کہ آقا کریم نے فرمایا تھا کہ اگر کل وقت درود پہ صرف کرو تو بہتر ہے، ہائے 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 ہائے، آدھا وقت، تیسرا حصہ، جی پھر نصف حصہ، جی پھر جی پورا۔ جی جی، آقا نے فرمایا پورا وقت ہی درود پڑھتے رہو سبحان تو وہ اللہ، بہتر ہے۔ اسعد وہ ہے کہ جس کا کل وقت درود میں لگتا ہے۔ سبحان اور اللہ، پھر سبحان نتیجہ کیا اللہ، نکلتا ہے حافظ صاحب، یہ میں آپ کو حلفاً بتا رہا ہوں، تجربتاً بتا رہا ہوں کہ کل الہموم تزول بالصلاۃ علی الرسول، کل غم دور ہو جاتے ہیں نبی کریم اللہ، پر درود کے سبب۔ سبحان پھر اللہ، آپ کی سبحان اللہ، کیفیت، آپ کی روحانیت، آپ کا درجہ پھر کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ جائیے کس واسطے اے درد میں خانے کے بیچ، ہوں، شاعر کہتے ہیں جائیے کس جائیے، واسطے اے درد میں خانے کے بیچ، اور ہی مستی ہے اپنے دل کے پیمانے کے بیچ۔ ہو، ٹھیک ہے، تو ہم میں خانے جا کر کیا کریں؟ ہم تو اس کیف میں ہیں، اس سرور میں ہیں ہائے ہائے جو ہائے، ہمیں درود سے نصیب ہوا ہے، اللہ قرب اکبر، کی سبحان لذتوں اللہ، سے آشنا ہو جانا۔ سبحان تو اللہ، فرمایا پہلا حصہ میں درود میں گزار دیتا ہوں، دوسرا حصہ میں استغفار میں گزار دیتا ہوں، اور تیسرا حصہ میں نماز میں گزار دیتا ہوں۔ اب اس پر تفصیلاً بات ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ ہم نے کچھ اور گفتگو بھی جی، کرنی ہے تو میں اگلے حصے پہ آ جاتا ہوں۔ تو طاؤس یمانی رحمہ اللہ نے ایک سوال کیا، جو لوگ کہتے ہیں نا جی اس رات عبادت سے کیا ملے گا، جی جی، کیا ہوگا ایکسیٹرا۔ تو انہوں نے ایک سوال کیا کہ یہ جو عبادت ہے اس رات میں جس طرح آپ یا امام حسن گزارتے ہیں، اس سے کیا ملتا ہے، ملے گا کیا، فطری سی بات ہے۔ تو حضرت امام حسن مجتبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بابا جان حضرت مولائے کائنات سے سنا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو اس رات کو عبادت میں گزار دیتا ہے اللہ تعالی اسے مقربین میں لکھ دیتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی اسے اپنا قرب عطا کر جنہیں عطا اللہ فرمایا ان میں لکھ دیتا ہے. سبحان تو گویا اللہ. کہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں، یعنی ہماری بات یہاں سے چلی کہ یہ قرب خداوندی کی رات ہے، جی تو اس رات کی عبادات آپ کو اللہ کا مقرب بنا دیتی ہیں. سبحان اللہ تو سبحان اب آپ اللہ. سوچئے کہ لذت قرب جسے مل جائے اللہ تو اسے اور کیا درکار ہے. اللہ اسے تو اکبر. مقصد حیات حاصل ہو گیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا قرب پا رہا ہے. ایک چیز اور میں یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہوں گا. آج کل ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے بعض جگہوں پر کہ جی ساری راتیں اللہ نے بنائی، تو یہ شب برات میں ہی کیوں جی اس آپ طرح جو کی ہے بات وہ کرتے ہیں. عبادت کا اہتمام کرتے ہیں. ساری راتیں اللہ کی، سارے دن اللہ کے، سارا وقت اللہ کا. تو میں انہیں کہتا ہوں ایک بات سمجھانے کے لیے کہ مجھے ایک بات بتائیے، ساری زمین اللہ کی ہے نا، لیکن اس زمین پر جو شان مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل ہے؟ کیا کہنے ہیں، واہ واہ. سارے کنویں اللہ کی ملکیت، اس کی جی زمین پر ہیں، لیکن بیر زمزم کو جو شان حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل. بہت اچھے، واہ واہ. سارے پہاڑ اللہ کے ہیں، بے شک. لیکن صفا مروا کو جو شان حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل. ہائے 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 کہ ہائے. اللہ فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، سبحان کہ اللہ. صفا اور مروہ شعائر اللہ ہیں. ومن يعظم شعائر اللہ فانها من تقوی القلوب، جی کہ ہاں. تقوی قلوب یہ بھی واہ ایک بڑی اہم چیز ہے. جو مقرب ہوتا ہے وہ صاحب تقوی قلب ہوتا ہے. واہ واہ واہ. تو سارے پہاڑ ہیں لیکن صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اچھا اسی طرح سارے ایام ہیں لیکن جمعہ کی اپنی فضیلت ہے. ساری راتیں ہیں لیکن لیلۃ القدر کے بارے میں پھر آپ کیا کہیں گے بتائیے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر واہ واہ. وما ادراک ما لیلۃ القدر. شب قدر کو تمام راتوں پر فضیلت حاصل ہے. تو جس طرح اللہ نے مختلف ایام کو فضیلت دی، مختلف مقامات کو فضیلت دی، مختلف اوقات کو فضیلت دی، یوں ہی اللہ تعالیٰ نے شب برات کو بھی فضیلت دی. کیا بات ہے. یہ اس کا فضل ہے واہ کہ واہ. اس نے ہمیں سبحان وہ اللہ. رات عطا فرمائی ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ. کے حوالے سے حضرت ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی وسلم کو اللہ ایک علیہ رات وسلم. حجرہ اقدس میں نہیں پایا، تو میں انہیں تلاش کرتے ہوئے بقی میں آ گئی. اب آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ آقا کریم کا روضہ اطہر ہے، یہ حجرہ ہے، جی اور باہر ہم نکلتے ہیں تو سامنے جنت البقیع ہے. تو اس زمانے کا منظر ذہن میں رکھیں کہ تھوڑی سی واک کی تو جنت البقیع میں پہنچ جی. گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں پا لیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شب کے حوالے سے فرمایا کہ اے عائشہ، ہذہ لیلۃ النصف من شعبان، یہ وہ رات ہے جو شعبان کی نصف کی رات یعنی 15ویں رات ہے. اس رات میں اللہ تعالی آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، اور اس رات میں اللہ تعالی قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. اللہ. واہ واہ. سبحان اللہ. یہ سبحان ترمذی اللہ. شریف کی حدیث ہے، اور ترمذی میں آپ شریف کے کی ہے. سامنے ایک خاص کسی حکمت کی بنا پر کچھ اسما پڑھنا چاہوں گا اگر آپ مجھے عطا ہو اجازت دیں، جائے گا. عطا ہو کہ جائے جو لوگ اس پر کلام کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں غیر ضروری طور پر. یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ سے علیہ وسلم. 10 صحابہ کرام نے شعبان شب برات کی فضیلت پر احادیث کو روایت کیا ہے. صحیح. ان 10 صحابہ میں کون ہیں؟ نمبر 1، پہلے نمبر پر افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. واہ 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 واہ. سبحان دوسرے نمبر پر مولائے کائنات حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ. اللہ عنہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تیسرے نمبر پر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. اللہ. چوتھے نمبر پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ. پانچویں نمبر پر اکثر الصحابتی روایتاً حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. اللہ اکبر. چھٹے نمبر پر حضرت سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ. ساتویں نمبر پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ. آٹھویں نمبر پر حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ. نویں نمبر پر حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ. اور 10ویں نمبر پر حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ.
اللہ اب آپ اکبر، مجھے بتائیے کہ فضیلت شعبان پر 10 صحابہ کی مرویات ہیں اللہ اکبر، اور مختلف کتب میں ہیں اور ہوں مختلف اسناد سے ہیں. بہت زیادہ ہوگا تو کوئی یہ کہہ دے گا کہ ھذا حدیث ضعیف، ہوں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، زیادہ سے زیادہ جی، یہ زیادہ ہوگا. سے زیادہ، تو انہیں یہ چاہیے کہ امام عسقلانی کو پڑھیں، علامہ ابن حجر کو پڑھیں، کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ جب ایک حدیث ایک سند سے ضعیف ہو اور دیگر اسناد سے وہی روایت آ جائے تو دیگر طرق کی وجہ سے اس کا ضعف ختم ہو جاتا ہے. کیا کہنے ہیں مفتی صاحب، واہ واہ، تو اگر وہ سبحان ایک ہی اللہ، سند ہوتی تو آپ کہتے بھی. یہاں پر تو واہ 10 صحابہ کرام ہیں بہت اچھے، اور واہ واہ، مختلف مرویات ہیں. ہوں اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو اگر ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے کہ ضعیف ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ ہم اس سے کون سا وجوبی حکم کا استدلال کر رہے ہیں؟ یہ اصل بات ہے، واہ 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 ہم واہ، کب کہہ رہے ہیں کہ قبرستان جانا واجب؟ ہوں ہم کب کہہ رہے ہیں کہ رات مسجد میں گزارنا واجب؟ ہم کب کہہ رہے ہیں 6 نوافل ادا کرنا واجب؟ یہ تو فضیلت کا بیان ہے اور اچھا، محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر ضعیف روایت باب فضیلت میں آئے تو وہ قبول ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ ٹھیک ہے، واہ، اس کی وجہ یہ کہ جو ضعف ہوتا ہے نا، جو اہل علم ہے وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں نا ھذا حدیث ضعیف، ہوں تو اس میں ضعف متن میں نہیں ہوتا، صحیح ہے، متن اس کا رسول اللہ کا فرمان ہے. واہ واہ، وہ جو ضعف ہوتا ہے وہ راوی میں ہوتا ہے. راوی میں ہوتا ہے، راوی کے اندر کوئی ضعف ہوتا ہے کہ وہ تام ضبط نہیں ہے یا اس کے سلسلے میں انقطاع آ گیا یا کہیں پر وہ ارسال کر رہا ہے یا معدل روایت بیان کر رہا ہے، وہ راوی میں ضعف ہے. ہائے ہائے ہائے، اور جب وہ دیگر طرق سے حدیث آ گئی تو وہ جو راوی کا ضعف تھا وہ بھی ختم ہو گیا. کمال ہو گیا، تو ہم تو فضیلت عمل کی بات کر رہے ہیں کہ یہ واہ، وہ رات ہے کہ جس کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات ہر ذیشان کام کا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیتا واہ ہے. واہ واہ تو واہ، اس اعتبار سے اس رات کی اہمیت اور اس رات کی فضیلت ہے. سبحان تو اللہ، اس لیے اہم بات یہ ہے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس رات کو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں بسر کریں اور ہماری ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو پائے. ایک اور میں چیز آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. بیہقی میں شعب الایمان کی روایت ہے، امام بیہقی کی. فرماتے ہیں خمس لیال. عربی پڑھنے میں بعض اوقات لطف آتا ہے چونکہ وہ الفاظ ایز اٹ از ہوتے ہیں تو مزہ دے رہا ہوتا ہے کہ ہمیں کس بھی انداز آتا ہے میں حضور، آتا یقین ہے. مانے، جی. ماشاء اللہ، اب سنیے خمس لیال. آپ کو پروگرام کرتے کرتے اب تو اندازہ ہو جاتا ہوگا کہ اس کا ترجمہ کیا ہے. واہ ٹھیک ہے، واہ، خمس لیال، 5 راتیں ہیں. کیا ہے جی؟ فرمایا لا یرد فیہن الدعاء. یہ وہ 5 راتیں ہیں کہ جن میں دعا رد نہیں کی جاتی. سبحان اللہ، سبحان کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 فرمایا لیلۃ الجمعہ. اردو میں ترجمہ کریں گے شب جمعہ، شب جمعہ، جمعہ کی رات. نمبر 2 اول لیلۃ من رجب. رجب کی پہلی شب جو کہ گزر چکی. نمبر 3 فرمایا لیلۃ النصف من شعبان. سبحان اللہ، سبحان اللہ، شعبان کی 15ویں رات. ولیلۃ العید، اور عید کی شب، شب عید، لیلۃ الجائزہ بھی جسے کہا جاتا ہے. ولیلۃ النحر، اور نحر کی رات. صحیح، اب ایک بات اور میں یہاں پہ ذکر کروں کہ یہ جو جملہ ہے نا لیلۃ النصف من شعبان، ہمارے عرف میں کہتے ہیں شب برات. بھئی یہ کون سی رات ہے شب برات؟ شعبان کی 15ویں رات. شب برات کہاں ہے قرآن و حدیث میں؟ تو میرے بھائی جب آپ عربی میں جائیں گے تو اس کا ترجمہ بنتا ہے لیلۃ النصف من شعبان. بالکل صحیح، شعبان کی نصف والی رات. تو واہ، نصف کب ہوگا؟ 15 کو. بالکل، تو شب برات آ گئی نا. واہ، اور دلیل اس پر کیا ہے کہ محدثین جب کتب احادیث میں تبویب کرتے ہیں، باب باندھتے ہیں، تو وہ باب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس باب کے تحت وہ احادیث آئیں گی جو اس موضوع سے متعلق ہیں. صحیح. جیسے مثال کے طور پر ایک باب باندھا جاتا ہے بابو بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کا باب، تو اس میں والی احادیث آئیں گی. تو کتب احادیث میں باب ہے بابن ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان. واہ 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 واہ، تو بھائی محدثین نے باب باندھا ہے، یہ کوئی بریلویوں نے تھوڑی بنا لیا ہے. کہہ رہے کہ یہ کہاں سے آ گئی، یہ بدعت ہو گئی. یہ محدثین سے جا کے پوچھ لیجئے، انہوں نے پورے باب باندھ دیے ہیں کہ بابن ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان،
کہ باب ہے ان احادیث کے بارے میں جو آئی ہیں شعبان کی 15ویں رات کے بارے میں. تو یہ وہ روایات ہیں، وہ چیزیں ہیں کہ جو اس رات کی عظمت کو بیان کرتی ہیں. واہ واہ. اب میں ایک گزارش یہ کروں گا کہ ہم بعض اوقات، وہ ہمارے یہاں اہل دل کے ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ الان کما کان، ہم ابھی بھی ویسے ہیں جیسے پہلے تھے، ہم کیفیت نہیں بدلی. تو آہا. یہ جو فلسفہ ہے نا، اسے زہر قاتل کہا جاتا ہے صوفیہ کے یہاں، ہم کہ الان کما کان نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. ہر آن میں آپ کی ترقی بڑھنی چاہیے. واہ واہ تو واہ واہ. ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم شب برات گزارتے ہیں، لیکن نیکسٹ ڈے ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ الان کما کان. کما کان وہی. بھی اتنی بڑی رات آئی تو اب بھی کما کان کی طرح ہے، اوہ. پہلے کی طرح ہے، تو پھر تو آپ نے ضائع کر دیا. ہم تو اپنی کیفیات کو بدلیں، واہ واہ. اللہ کے قرب کو پائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، اور اس رات اپنے قلب کا جو تعلق ہے اسے اللہ سے جوڑیں. سبحان دیکھیں اللہ. وہ جو فرمایا جاتا ہے نا کہ الا من ات اللہ بقلب سلیم، کہ اللہ کے کی بارگاہ میں نجات وہ پائے گا جو اللہ کے حضور آئے گا قلب سلیم لے کر. اب یہ جو قلب ہے یہ بیسک کیا ہے؟ جی. وہ جو لوتھڑا ہے نا، ہم وہ قلب نہیں ہے. اس ہم بات کو سمجھنا چاہیے. ہم ہم جس طرح کہتے ہیں نا کہ جی انسان، اصل انسان وہ ہے جو اندر ہے، جی. ضمیر جسے کہا جاتا ہے. تو اسی طرح قلب کا جو معاملہ ہے، اصل لوتھڑا وہ نہیں ہے، بلکہ اصل لوتھڑا اس کے اندر جو اللہ نے قوت اور روحانیت رکھی ہے وہ ہے. اوہ ہو ہو ہو. وہ جو ہم حدیث سنتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، جی. دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگا دیا جائے، وہ اس سے مراد یہ لوتھڑا قلب نہیں ہے. ہم ایسا ممکن ہے کہ ایک بندہ فاسق و فاجر ہو، اس کا دل نکالا جائے تو وہ انتہائی بہترین ہو، اور ایک بندہ بہت متقی ہو لیکن وہ جسمانی طور پر مریض ہو، اس کا دل نکالا جائے تو وہ بہت خراب ہو. تو وہ ظاہری قلب پر نہیں لگتا، صحیح. وہ قلب کے اندر جو واہ کیفیت واہ ہے واہ. اس کیفیت پر ہے. بالکل صحیح. اب وہ جو کیفیت اللہ نے قلب کے اندر ایک طاقت رکھی ہے، ہم ایک روحانیت رکھی ہے، اس کا تعلق اللہ کی ذات سے مضبوط ہو جانا. سبحان اللہ. جب وہ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے نا حافظ صاحب، تو اسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے ذکر قلبی. اس کا پھر حال کیا ہوتا ہے کہ جب آپ رات کو بیٹھیں، کبھی آپ کیجئے، اسے ہمارے ہاں ابتدائی پہلا مراقبہ کہا جاتا ہے، 7 مراقبے ہوتے ہیں. تو پہلے مراقبے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی زبان کو تالو سے جوڑ لیتے ہیں. اب آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، زبان کو تالو سے جوڑ لیا، یعنی آپ نے زبان سے ذکر نہیں کرنا اور قلب پر توجہ کرنی ہے. اب جب آپ قلب میں داخل ہوتے ہیں اور ان کانوں سے سننے کی کوشش کرتے ہیں اللہ. تو آپ کو وہ قلب اللہ اللہ کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے. واہ واہ واہ. اب اس قلب کے ذکر کو آپ سنتے ہیں جسے ہم ذکر قلبی کہتے ہیں، اور یہاں سے آپ کا سفر سیر اللہ، سیر فی اللہ، سیر من اللہ کو شروع ہوتا ہے. واہ 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 واہ. اور پھر آپ کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ جب آپ اس لذت سے آشنا ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو جلوت مزہ نہیں دیتی، خلوت مزہ دیتی ہے. سبحان اللہ. اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے، صوفیہ کے یہاں ایسا بھی رہا کہ آپ کے لیے جلوت اور خلوت یکساں ہو جاتی ہے. ہم ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ دل میں ہو یاد تیری، گوشائے تنہائی ہو. کچھ لوگوں کی یہ کیفیت ہوتی ٹھیک ہے. پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. اب ان کی کیفیت یہ ہے. اور کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر لوگوں کے درمیان بھی ہیں تو ان کا دل لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کے ساتھ ہے. ہائے ہائے. تو وہ پھر کہتے ہیں کہ سارا عالم ہو مگر دیدائے دل دیکھے تجھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. سارا عالم ہو مگر دیدائے دل دیکھے تجھے، انجمن گرم ہو اور لذت تنہائی ہو. واہ واہ انجمن واہ. سجی ہو، سبحان اللہ. محفل جمی ہو، لیکن لذت تنہائی ہو، ہم دل جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ نہ ہو. وہ کہا جاتا ہے کہ ہتھ ہم کارول، ہم. یعنی ہتھ. کام کے ساتھ ہتھ واہ. کارول، ہم. دل یارول. ہاں 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 ہاں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. سبحان تو اللہ. یہ جو کیفیت ہے کہ جب یہ آپ کو حاصل ہو جائے تو پھر آپ عروج کی طرف جاتے ہم. ہیں، روحانیت کی طرف جاتے ہیں، صفائے قلب کی طرف جاتے ہیں، اور آج کی رات یہی رات ہے. واہ واہ اچھا، واہ. جہاں تک قبرستان حاضری کی بات ہے، ہمارے یہاں چونکہ آپ کو پتہ ہے اس رات الحمدللہ کروڑوں لوگ قبرستان جاتے ہیں. تو ایک بات تو یہ ہے کہ جو یہ شرک بدعت کہتے ہیں، وہ سوچیں کہ آپ ایک لمحے کے اندر سارے کروڑوں لوگوں مسلمانوں کو بدعتی بنا رہے ہیں.
اور وہ کر رہے کیا ہیں وہاں پہ جا کے؟ مزارات پہ یا قبور پر حاضری دے رہے ہیں. اس پر ویری سمپل ہے، تھوڑا سا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں، جو آپ کے مولویوں نے بتایا اندھا دھن اس کے پیچھے نہ چلیں، تھوڑا دماغ بھی استعمال کر لیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم کو کہاں پر پایا؟ حافظ صاحب، جنت البقیع. وہ کیا ہے؟ قبرستان. بالکل. اور اسی موقع پر نبی کریم نے کیا فرمایا؟ اے عائشہ، ہاذہ لیلۃ النصف من شعبان. واہ. نبی کریم نے مہر لگا دی کہ وہ جو شب تھی جس شب میں نبی کریم قبرستان میں تھے وہ لیلۃ النصف من شعبان تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے تو اس رات قبرستان جانا سنت ہو گیا. اسے کوئی واجب بھی نہیں کہہ رہا، کوئی فرض بھی نہیں کہہ رہا. نبی کریم گئے تھے تو غلامان محمد بھی چلے جاتے ہیں. اس پہ کیا لڑنے کی بات ہے؟ تو ایک تو یہ کہ یہ حدیث سے ثابت ہے. دوسری یہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات اللہ تعالی قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. تو یہ تو بخشش کی رات ہو گئی. واہ واہ. آپ اسے شب بخشش کہہ دیجئے. تو اب لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ مولا تو بخش رہا ہے، مجھ گناہگار کو بھی بخش دے. تو اب بخشش پر آپ کو کوئی اعتراض ہے کہ آپ لوگوں کو روک رہے ہیں کہ آپ کیوں مسجد آباد کر رہے ہیں، اللہ اللہ کیوں عبادت کر رہے ہیں؟ اللہ بخشنے والا ہے، اس نے رات عطا فرمائی ہے، امت مسلمہ عبادت کر رہی ہے تو بخشش ہو جائے گی. تیسری بات یہ کہ جب ہم قبرستان جائیں، اس پر تھوڑی سی ہمارے یہاں بات ہونی چاہیے کہ اب ہمارے ہاں قبرستان جانے کا جو اصل مقصد ہے وہ فوت ہوتا جا رہا ہے. حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنتو نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها. صحیح. آقا کریم نے فرمایا کہ میں تمہیں زیارت قبور سے منع کیا کرتا تھا، فرمایا اب فزوروها، تم زیارت قبور کیا کرو. کیوں؟ فإنها تزہد، چونکہ جب تم زیارت قبور کرتے ہو تو وہ تمہیں دنیا سے بے رغبت کرتی ہے اور آخرت میں رغبت عطا کرتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو قبرستان جانے کا ایک بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی قبر کو یاد کریں کہ یہاں پر کتنے مالدار دفن ہیں، کتنے حسین جمیل دفن ہیں، کتنے نازک مزاج دفن ہیں. کچھ عرصے بعد میں نے بھی یہیں پر آ جانا ہے. اب جب اپنی قبر کو یاد کریں گے تو آپ کو زہد ملے گا. تزہد کے الفاظ حدیث میں جی. اور صوفیاء کا ایک اصطلاح ہے زاہد. زاہد کسے کہا جاتا ہے؟ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے والے کو. تو قبرستان جائیں دنیا سے بے رغبت ہو کر کہ ہماری رغبت آخرت کی طرف ہو اور زاہد بن جائیں. اور یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جو زاہد ہوتا ہے یا زہد ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں بھائی زہد اختیار کیا تو زاہد بنا نا. ایسے ہی زہد کیا ہے؟ اہل دل فرماتے ہیں، مجھے سر دست وہ جملہ یاد آ گیا کہ لیس الزہد ان لا تملک شیئا. فرماتے ہیں کہ یہ زہد نہیں ہے کہ تم کسی چیز کے مالک نہ بنو. تم گھر کے مالک بنو، تم گاڑی کے مالک بنو، تم بنگلے کے مالک بنو، تم دنیا کے مالک بنو. یہ دنیا میں چیزوں کا مالک بننا زہد کے منافی نہیں ہے. بالکل لوگ سمجھتے ہیں یہ زہد کے منافی ہے. اگر یہ زہد کے منافی ہوتا تو اتنے بڑے زاہد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کتنے مالدار تھے. پھر فرمایا زہد کیا ہے؟ فرمایا الزہد ان لا تملک شیء. میں اگر اس کا مالک بنا تو میرا اس کا مالک بننا زہد کے خلاف نہیں ہے. لیکن زہد کیا ہے؟ فرمایا ان لا تملک شیء، کوئی چیز تمہاری مالک نہ بنے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. میں گھر کا مالک، گھر میرا مالک نہیں. میں چیزوں کا مالک، چیزیں میری مالک نہیں. واہ واہ. میرا مالک میرا رب ہے. سبحان اللہ. مالک الملک، وہی میرا مالک ہے. یہ ہے زہد کہ میرا جو قلب ہے اس کا مالک، میرے جسم کا مالک، میرے ارادوں کا مالک میرا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. واہ واہ. یہ ہے اصل زہد. سبحان اللہ. جو دنیاوی امور کی ملکیت کے خلاف نہیں ہے. تو گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کی شب جو ہے وہ شب زہد بھی ہے. واہ واہ. کیونکہ آپ قبرستان جا رہے ہیں تو قبرستان جانے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ زہد اختیار کرنا. بس چند چیزوں کا خیال رکھیں کہ قبرستان جائیں. آپ جانتے ہیں ہمارے شہر کراچی میں قبرستان کنجسٹڈ ہو گئے، تو کسی قبر پر پاؤں نہ آئے. بالکل صحیح. قبر پر اگربتی نہ لگائیں، قبر پر ٹھٹھا مذاق نہ کریں. قبر پر جائیں تو پاؤں کی طرف سے جائیں، آداب میں سے ہے.
فاتحہ خوانی کریں، ایصال ثواب کریں، پھول ڈال دیں، جب تک وہ معطر رہیں گے، خوشبو رہے گی، تر رہیں گے، اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، صاحب قبر کو اس کا ثواب پہنچے گا۔ اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اس رات اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ بالکل، جو خواتین کا جسمن، بھی بتا دیجیے گا صاحب۔ جی ہاں، جسمن وہاں پر جانا ضروری نہیں ہے۔ ہم، آپ اپنی مسجد میں بیٹھ کر، اپنے گھر میں بیٹھ کر فاتحہ کر کے دعا کرتے ہیں، وہ ثواب اللہ پہنچا دیتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ، یہ ایسا سبحان نہیں ہے کہ آپ قبر پر کھڑے ہو کر فاتحہ کریں گے تو ہی ثواب پہنچے گا۔ اللہ۔ اصل چیز ہے ثواب کا پہنچانا۔ اور خواتین کے حوالے سے آپ نے پوچھا تو ہمارا جو مفتہ بھی قول ہے اس میں خواتین کا قبرستان جانا جائز نہیں۔ صحیح۔ اعلیٰ حضرت نے اس کے اوپر تفصیلاً کلام کیا ہے، یہ ممنوع لغیرہ ہے، یعنی چونکہ فتنے کا سبب بن سکتا ہے اس لیے منع کیا گیا، ورنہ فی ذاتی ہی قبرستان خواتین کا جانا منع نہیں ہے۔ کئی صحیح۔ چیزوں میں ہوتا ہے کہ فی ذاتی ہی ایک چیز جائز ہوتی ہے، لیکن اسباب کو دیکھتے ہوئے اور زمانے کے حالات کو دیکھتے ہوئے فقہا متعین کرتے ہیں کہ اب انہیں منع کر دیا جائے۔ بالکل صحیح۔ جیسے حضرت عائشہ صدیقہ قبرستان ہی گئی تھی نا اس حدیث کے اندر، اللہ تو اللہ۔ وہ درست ہے۔ یا اسی طرح جو خواتین نبی کریم کے روزہ اطہر پہ جاتی ہیں، بالکل درست ہے۔ لیکن ہمارے زمانے کے اندر چونکہ معاملات اتنے خراب ہو چکے تو خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ گھروں پر رہیں اور گھروں پر رہتے ہوئے ایصال ثواب کریں بہت اچھا۔ اور اس رات کو عبادت میں گزاریں۔ ایک اختتامی بات اگر جی میں ضرور۔ کر دوں، دیکھیں جو صوفی ہوتا ہے نا، ہم، اہل دل، وہ روایتی بندہ نہیں ہوتا، ہم، بلکہ وہ قاطع الروایات ہوتا ہے، یعنی وہ نارمل جو روایات چل رہی ہوتی ہیں ہم، ان کو توڑنے والا ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی میں آج کل یہ دیکھتا ہوں کہ ہم ان عظیم راتوں کو روایتی انداز میں گزار دیتے ہیں۔ کہیں پہ ایک مجمع جمع ہو گیا، ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے، باتیں بھی کر رہے ہیں، موبائل بھی یوز کر رہے ہیں، اور اتنی عظیم رات کو ہم نے بسر کر دیا۔ اللہ اللہ۔ تو ہمیں کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے تو اس رات میں 2 گھنٹے ایسے نکالیں کہ جس میں آپ دنیا سے کٹے ہوئے ہوں۔ اللہ اکبر۔ صرف آپ ہوں، آپ کا مصلی ہو، آپ کی تسبیح ہو، تلاوت قرآن ہو اور اللہ کا ذکر ہو۔ سبحان 2 گھنٹے اللہ، نکالیں، زیادہ سبحان نہیں۔ اللہ، سبحان آپ پھر دیکھیے گا کہ آپ کی رات کیسی گزرتی ہے اللہ۔ اور اگلے دن پھر آپ کے قلب کی کیفیت کیسے بدلتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ مسجد میں ہو تو اور زیادہ مسجد بہتر۔ میں ہو تو نور علی نور، نور اللہ نور، واہ واہ، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ۔ جسے کہا جاتا ہے الدنیا لأہلہا غرور فی غرور ہم، والآخرۃ لأہلہا سرور فی سرور کیا بات ہے، والمحبۃ لأہلہا نور علی نور۔ واہ 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 تو واہ۔ مسجد میں ہو تو نور علی نور ہو جائے گا کہ سرور ہی سرور، نور ہی نور، اور کیفیت کی لذتوں سے آشنا ہو کر سبحان اللہ۔ اپنے قلب کے تعلق کو اللہ سے مضبوط کریں۔ تو 2 گھنٹے کوشش یہ کریں کم از کم آپ بیٹھیں، اسے ڈیوائڈ کر لیں کہ میں نے کچھ دیر درود پاک پڑھنا ہے، کچھ دیر تلاوت قرآن کرنی ہے، کچھ دیر اللہ کا ذکر کرنا ہے، کچھ دیر جو ہے وہ مراقبہ کرنا ہے، یعنی آنکھیں بند کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پہنچا دینا ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت یوں کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے مشاہدہ حق۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ کیفیت نہ بنے تو یہ کیفیت بنا لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، یہ ہے مراقبہ حق۔ تو تھوڑی دیر مراقبہ کریں، پھر قرآن کی تلاوت کریں۔ حافظ صاحب، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اہل دل کے یہاں کہا جاتا ہے کہ فیہ شفاء، قرآن شفا ہے۔ واہ واہ۔ مرض چاہے جسمانی ہو، چاہے نفسانی ہو، چاہے روحانی ہو، ہر چیز کی شفا اللہ نے قرآن میں رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ قرآن پڑھیں گے، جسم میں کوئی مرض ہے وہ تو دور ہوگا، جو قلب پہ زنگ لگا ہے وہ بھی دور ہوتا چلا جائے گا، اور آپ کو قرب کی لذت ملتی چلی جائے گی۔ اس کیفیت سے اپنے آپ کو متکیف کر لیں۔ ایک مقام پر میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے فرمایا کہ الرجال اربعۃ، لوگ 4 طرح کے ہیں۔ پہلے نمبر پر فرمایا رجل یموت فی نفسہ، پہلے نمبر پر وہ بندہ ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کے لیے مر جاتا ہے، تو اسفل السافلین ہے کہ نفس کے لیے مر گیا، اس لیے تو نہ تھا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا اس سے اوپر جو درجہ ہے، فرمایا رجل یحیی لنفسہ، وہ بندہ ہے جو مرتا تو نہیں ہے نفسانی خواہشات کے لیے لیکن جیتا نفسانی خواہشات کے لیے، تو یہ اس سے تھوڑا سا اوپر ہے کہ چلو مرا تو نہیں لیکن یہ کیا زندگی ہے کہ نفس کے لیے جیو۔ تیسرے نمبر پر فرمایا رجل یحیی لفکرہ،
وہ بندہ ہے جو زندہ رہتا ہے نفس کے لیے نہیں، فکر کے لیے. بہت اچھے. وہ چاہتا ہے کہ میری فکر باقی رہے، میرا واہ، نظریہ باقی رہے، کتاب سبحان لکھتا اللہ. ہے، تصنیف کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے کہ فکر کو بقا ہونی چاہیے. واہ واہ کہا واہ. یہ اس سے اوپر ہے، اعلیٰ. اعلیٰ. سب سے نیچے دوسرے نمبر پر، پھر یہ تیسرے نمبر پر. لیکن سب سے اوپر یہ نہیں ہے، اچھا. اس سے اوپر ایک اور ہے. فرمایا رجل یحیا، پہلے کیا تھا؟ لفکری، اب کیا ہے؟ یحیا لربہ. سبحان اللہ. اسے سبحان. فکر سے لینا دینا نہیں. وہ نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی ایز اے مصنف پہچانے، کوئی ہوں. مجھے ایز اے محقق جانے، کوئی ایز اے محدث جانے، ایز اے مفسر جانے، او. اتنا بڑا پیر مانے. نو، وہ کہتا ہے نو. اللہ اکبر. یحییٰ لربہ، وہ اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے کہ میری زندگی میرے رب کے لیے. اللہ اکبر. یہ ہے عشق. سبحان کہ اللہ. اس کیفیت سے متکیف ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. تو اہم ترین رات ہے، بس کوشش کریں کہ اس رات کو عبادت میں گزاریں، ریاضت میں گزاریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی محبت کو دل میں جگہ دیں، نبی کریم سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، تطہیر فکر کریں، تزکیہ نفس کریں، تصفیہ قلب کریں، تجلیہ روح کریں، سیر اللہ من اللہ فی اللہ میں جائیں، فنا میں داخل ہوں، پھر بقا میں داخل واہ ہوں، واہ واہ. فانی ہو جائیں، پھر باقی ہو جائیں، وحدت الشہود میں چلے جائیں، وحدت الوجود میں چلے جائیں. وہ جو دنیا ہے اس میں آپ آئیں گے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ واقعتاً فقیر بن جائیں گے. او واقعتاً فقیر اور بن علامہ جائیں گے. اقبال کہتے ہیں فقر کے ہیں معجزات، تاج و سریر و سپاہ، فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. علم کا مقصود اور فقر کا مقصود اور. اشہد اللہ الہ، اشہد اللہ الہ. علامہ اقبال کہتے ہیں عالم بھی کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور فقیر بھی کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ. صحیح. لیکن کہتے ہیں علم کا مقصود اور ہے اور فقر کا مقصود اور ہے. جب عالم کہتا ہے علم سے تو وہ کیا کہتا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ. میں کسی اور کی عبادت نہیں کرتا، کسی اور کی گواہی نہیں دیتا، الا اللہ، مگر کس کی؟ اللہ کی. یہ ہے وحدت الشہود. تو وہ وحدت الشہود کا نظریہ اختیار کرتا ہے. لیکن جو فقیر کہتا ہے نا اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو عالم کا اشہد اللہ الہ الا اللہ کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لا مشہود الا اللہ. لیکن جب فقیر کہتا ہے تو وہ اپنے ذات کو بھی فنا کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے لا موجود الا اللہ. واہ 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 واہ. وہ لا اشہد اللہ الہ الا اللہ کا ترجمہ وحدت الوجود سے کرتا ہے کہ کائنات میں اللہ کے سوا کوئی اور وجود ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ واجب الوجود وہی رب ہے تو اسے کچھ اور نظر نہیں آتا. تو وہ پھر اس کیفیت میں جاتا چلا جاتا ہے اور فقر کی دنیا میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو جوڑ کر وہ جو کمال حاصل کرتا ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ملتا. گویا کہ اس بات پر میں اختتام کرتا ہوں کہ کائنات میں یہ قرب کی رات ہے، قرب خداوندی. جی. کائنات میں اللہ تک پہنچنے کا صرف ایک دروازہ ہے اور وہ ہے ذات مصطفیٰ کریم. اللہ سبحان اللہ. اس دروازے کے علاوہ سے کوئی آئے گا تو وہ مردود، اس دروازے سے جو آئے گا وہ مقبول. بعض اہل دل نے تو یہاں تک لکھ دیا حافظ صاحب کہ جس دل میں حب رسول ہو اللہ تعالیٰ اس دل کو جلانے سے حیا فرماتا ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. یعنی حب رسول اگر قلب میں ہے تو یہ داخلہ جنت کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ حیا فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی محبت جس دل میں ہے اسے میں جہنم میں داخل فرماؤں. تو اس رات میں اس تعلق کو مضبوط کر لیں، انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی. سبحان اللہ. مفتی صاحب ایک بات اور ارشاد فرما دیں. آپ کی گفتگو کے دوران یہ سوال میرے ذہن میں آیا کہ بہت سارے احباب ہمارے جو سارا سال فرض نمازوں کا اہتمام نہیں کر رہے ہوتے، صرف جمعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا عید کی نماز، اور وہ اس شب برات میں نوافل کا بہت زبردست اہتمام کرتے ہیں، تو ان کی حوصلہ شکنی مطلب جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں ان کی اصلاح ہونی چاہیے یا واقعتاً ان نوافل پڑھنے والوں کی ہی اصلاح ہونی چاہیے، یا کوئی درمیان کا ایسا راستہ ہو کہ جس سے ان کو بھی مطلب تھوڑا سا بتایا جائے کہ بھئی یہ عمل یقیناً اچھا ہے مگر کب اچھا ہے؟ اس بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں. دیکھیں اصل تو یہ ہے حافظ صاحب کہ اپنی اصلاح ہونی چاہیے. صحیح. اہل دل سے جب ہم اس طرح کا سوال کرتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں بھئی میرے کو تو اپنی اصلاح چاہیے، میں کس کی اصلاح کروں گا. لیکن اس میں اصل بات یہ ہے کہ دونوں کی اصلاح ہونی چاہیے. صحیح. فرائض کو چھوڑ کر نوافل پڑھنا
یہ مردود ہے، اوہ چونکہ آپ فرض کو چھوڑ رہے ہیں، جس چیز کا حکم دیا وہ نہیں کر رہے، اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، تو فرائض کو چھوڑ کر نوافل پڑھنا یہ مقبول نہیں ہے۔ تو ان کی اصلاح ہونی چاہیے کہ آپ ابھی نیت کریں، نوافل نہ چھوڑیں لیکن ارادہ بہت کریں پیاری کہ بات. میں فرائض کی بھی پابندی کروں گا، اور برکت کے لیے جو بزرگان دین رحمہ اللہ نوافل ادا کیا کرتے تھے وہ بھی ادا کیونکہ کروں آگے گا ماہ کہ رمضان ہے نا حضرت. جی ہاں، پھر اس کے بعد رمضان تشریف جی. لا رہا ہے، تو ابھی سے اپنے آپ کو اس کے لیے واہ تیار کریں۔ واہ واہ. اور جو لوگ حوصلہ شکنی کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ آج دیکھیں آپ پرفتن دور ہے، لوگ ویسے ہی دین کے قریب نہیں آتے۔ اب اگر کوئی مسجد میں نوافل کے لیے آ ہی گیا، ہو سکتا ہے کسی اللہ والے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑا ہوا ہو، اور وہ کندھا جڑنے سے اس کا دل بدل جائے اور وہ اللہ کے قرب کو کیا پالے، بات ہے. تو واہ آپ یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ مسجد پہ پابندی لگا دیں کہ ہاں بھائی تم فرض میں آتے ہو تو نفل کے لیے داخل ہو، ورنہ واپس چلے جاؤ، یہ تو نہیں کر سکتے۔ ایک بندہ آ رہا ہے تو آنے دے، ٹھیک ہے، واہ پتہ واہ نہیں کب اس کا دل بدل جائے، سبحان کب وہ اللہ. تیار ہو جائے آخرت کے لیے، کس کی نگاہ پڑے اور اس پر کرم ہو جائے۔ واہ اور واہ وہ واہ. جتنا وقت مسجد میں گزار رہا ہے، عصر تا عشاء ہمارے یہاں عمومی طور پر ہوتا ہے، اس میں وہ عبادت ہی کر رہا ہے نا، ہو سکتا ہے اس پر اللہ کی ایک نظر رحمت پڑے اور اللہ اپنے فضل سے اسے اپنا ولی بنا دے۔ اللہ اکبر تو اس اللہ لیے اکبر. حوصلہ شکنی کرنا بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اور سب سے اہم بات جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، وقت نہیں رہا ورنہ میں اس پہ تفصیلاً کلام کرتا، کہ وہ جو حدیث میں نے سنائی تھی نا ترمذی شریف کی، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں نے، اس کا ابتدائی حصہ یہ ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صلی اللہ علیہ وسلم. شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھنے والا نہیں پایا، اوہ اللہ اور آپ اکبر. شعبان میں روزہ رکھتے 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 حتیٰ کہ شعبان کو رمضان سے ملا دیتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کی تیاری ہے۔ سبحان اللہ تو سبحان یہ جو اللہ. مہینہ اب شروع ہو چکا، شعبان المعظم ہے، اس سے پہلے رجب المرجب تھا، یہ وہ مہینے ہیں کہ جن میں ہمیں اپنا تعلق اللہ سے جوڑنا ہے اور رمضان کے لیے تیاری کرنی ہے۔ سبحان اللہ. رمضان جو ہے نا، اسے آپ یوں سمجھیے، اہل دل اس بات کو یوں بھی سمجھاتے ہیں کہ آپ کو فصل کاٹنی ہوتی ہے تو آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ بیج ڈالتے بیج ہیں، ڈالتے ہیں. اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ آبیاری، پانی دیتے ہیں، اس کے بعد پھر فصل تیار ہوتی ہے تو آپ فصل کاٹتے ہیں۔ تو اہل دل اسے یوں بیان فرماتے ہیں کہ رجب بیج بونا ہے، واہ 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 واہ. شعبان پانی دینا ہے، سبحان اور اللہ. رمضان فصل کاٹنا ہے۔ اب رمضان میں فصل وہی کاٹے گا جو رجب میں پہلے بیج ڈالے گا، کیا کہنے ہیں مفتی صاحب. واہ واہ واہ. رمضان میں فصل وہی کاٹ پائے گا جو شعبان میں اسے پانی بھی دیتا رہے گا۔ کمال کمال. اور اگر آپ بیج ڈالنے کے ٹائم پہ اور آبیاری کے ٹائم پہ جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا رہے، اور پھر رمضان آیا، پھر آپ کہتے ہیں ہمیں وہ کیفیت نہیں مل رہی، وہ ذوق نہیں مل رہا، وہ شوق نہیں مل رہا، تو قصور ہمارا ہے کہ وہ ایک ترتیب ہے۔ واہ اس واہ واہ. ترتیب کو اگر آپ قائم رکھتے تو پھر آپ کو روحانیت ملتی۔ بہت اچھی. لیکن بہرحال واہ. چونکہ ابھی بھی وقت ہے تو جس قدر ممکن ہو اس شب کو، ان دنوں کو عبادت میں گزاریں، کیفیت کو حاصل کریں۔ سبحان اللہ. کیف کو بقا ہے، جب آپ کو کیفیت مل جائے گی تو پھر آپ کو کسی اور چیز میں لذت نہیں ملے گی، پھر آپ کا حال یہ ہوگا کہ وہ جن کا عشق صادق ہو وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی، دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ جب دل میں یاد کر رہے ہیں تو دل سے اللہ اللہ سن رہے ہیں، تو نتیجہ کیا ہے؟ نورن فی الوجہ، واہ. سرورن فی القلب، اور تائید فی الامور، سبحان کہ اللہ. جو اللہ سے جڑ جاتا ہے اس کے چہرے میں نور آ جاتا ہے، دل میں سرور آ جاتا ہے، اور امور میں تائید خداوندی آ جاتی ہے، تو پھر اسے کسی اور چیز کے اندر لذت نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ بس مجھ گناہگار کو بھی اور تمام احباب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام، میں تو کہوں گا مفتی صاحب نے روحانیت سے اور کیفیات سے مزین علمی گفتگو فرمائی ہے، اور کیا ہی خوبصورت لب و لہجے میں، اور کیا دھیما اور دل میں اتر جانے والا انداز. اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلامتی عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے ہم آپ سے مستفید ہوتے رہیں، اور یہ پیغام حق آئی ڈی ایس کے پلیٹ فارم سے بھی دنیا بھر میں پہنچتا رہے، اور اس کی برکات ہم سب حاصل کرتے رہیں۔ اللہ کرے آج کی بزم ہمارے لیے بے حساب بخشش کا سامان بن جائے، ہمارے قلب میں مثبت تبدیلی کا سبب بن جائے، رب کا قرب پانے کی جو جستجو ہے اس جستجو کو بڑھانے کا سبب بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اس بزم کو سرمایہ دنیا و آخرت بنائے۔ ہمارے ساتھ بڑے ہی پیارے ثنا خاں عبید رضا قادری تشریف فرما ہے، میں چاہوں گا کہ خوبصورت سا کلام سنا دیجیے۔ اے شافع
سوال
مانا کے ساتھ مجرموں ناکارہ ہے رضا پر تیرا ہی تو ہے بندہ درگاہ والے خبر للہ لے خبر میرا عمل سیاہ نامہ میرا عمل سیاہ نامہ مجھے خدایا معاف کر دے یہ آسرا ہے تو بخش دے گا یہ آسرا ہے تو بخش دے گا مجھے خدایا معاف کر دے پہاڑ جیسی میری خطائیں مگر بہت ہے تیری عطائیں پہاڑ جیسی میری خطائیں مگر بہت ہے تیری عطائیں معاف کرنا شعار تیرا معاف کرنا شعار تیرا مجھے خدایا معاف کر دے یہ آسرا ہے تو بخش دے گا مجھے خدایا معاف کر دے مولا میرے مولا مولا میرے مولا عذاب دے کر تو کیا کرے گا کریم ہے تو کرم ہی فرما عذاب دے کر تو کیا کرے گا کریم ہے تو کرم ہی فرما سوال کیسا جواب کیسا سوال کیسا جواب کیسا مجھے خدایا معاف کر دے اندھیر شب کے کیے رسوا اجال دن کے کیے گہنا سراپا جرم خطا ہوں مولا سراپا جرم خطا ہوں مولا مجھے خدایا معاف کر دے یہ ہاتھ باندھے
یہ سر جھکائے کھڑا ہو جاگر در حرم پر یہ ہاتھ باندھے یہ سر جھکائے کھڑا ہو جاگر در حرم پر نوید بخشش کا دے اشارہ نوید بخشش کا دے اشارہ مجھے خدایا معاف کر دے مولا میرے مولا مولا میرے مولا میرا عمل سیاہ نامہ مجھے خدایا معاف کر دے۔ ناظرین کرام، یقیناً آج کی رات قبولیت کی رات ہے اور اس کے فضائل اور اس کی برکات ہم نے علامہ صاحب سے بھی سنی ہے، تو وقت دعا ہے۔ آئیے دعا کی طرف بڑھتے ہیں، اور میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہم سب کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کے لیے دعا فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کی دعاؤں کی برکت سے اور ہزاروں آمین کہنے والوں کی برکت سے اپنا خاص لطف و کرم فرمائے، اور ہم سب کی دنیا و آخرت سنور جائے، ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح ہو جائے، اور ہمیں رب تعالیٰ اپنا قرب عطا فرما دے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی و کامل محبت عطا ہو جائے، اور زندگی کا معیار یہ بن جائے کہ الحب للہ والبغض فی اللہ، اور محبت بھی اللہ کے لیے، اور کسی سے دشمنی ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے، اور زندگی کا مقصد یہ بن جائے کہ بس رب کی رضا حاصل کرنی ہے، رب کو پانا ہے، رب کی رضا کو پانا ہے، اور رب کے محبوب کو راضی کرنا ہے۔ مفتی صاحب دعا فرما دیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام و ادخلنا الجنة دار السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ارحم الراحمین، ہم تیرے گناہ گار بندے تیری بارگاہ میں دستے سوال دراز کیے ہوئے حاضر ہیں۔ مولا کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم گناہ گاروں کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا رب کریم ہم تمام اور تمام مسلمانوں کی، کل امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا رب کریم آج کی شب وہ عظیم شب ہے جس میں قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تو جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ مولا کریم ہم تمام تیرے بندے تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں، ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں کی فہرست میں شامل فرما، اور ہمیں بھی جہنم سے آزادی عطا فرما۔ یا رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے چھپے ہوئے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے اعلانیہ گناہوں کو معاف فرما۔ مولا کریم ہم اس لائق نہیں کہ تیری بارگاہ میں حساب دے سکیں۔ مولا کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہمیں بے حساب بخشش عطا فرما، ہمارے اہل خانہ کو بے حساب بخشش عطا فرما۔ یا رب کریم ہم تمام کو تطہیر فکر عطا فرما، تزکیہ نفس عطا فرما، تصفیہ قلب عطا فرما، تجلیہ روح عطا فرما۔ مولا کریم ہمیں اپنے قرب کی لذتیں عطا فرما، صفائے قلب عطا فرما، صفائے باطن عطا فرما، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
نگاہ خاص عطا فرما۔ اللہم یا آمین رب کریم یا ارحم الراحمین، دکھیوں کے دکھوں کو دور فرما، آمین تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، آمین بیماروں کو صحت عطا فرما، آمین قرض داروں کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما، آمین بے روزگاروں کو حلال آسان روزگار عطا فرما۔ آمین ہم تمام اور تمام مسلمانوں کے ایمان، جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، آمین اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ فرما، آمین قیام، رکوع اور سجود کی لذتوں سے بہرمند فرما، آمین ذہنی اور قلبی سکون کی دولت عطا فرما، آمین امت مسلمہ پر اپنا رحم و کرم نازل فرما، آمین جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں مولا ان کی غیب سے مدد فرما، آمین بالخصوص اہل فلسطین جو اس وقت شدت سردی کی وجہ سے پریشان ہیں، مولا کریم ان پر اپنا خصوصی رحم و کرم نازل فرما، آمین کل امت مسلمہ کے احوال پر اپنا خصوصی رحم و کرم نازل فرما، آمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ خاص عطا فرما۔ آمین یا رب کریم تمام حاضرین موجودین جو جہاں جہاں ہمارے ساتھ دعاؤں میں شامل ہیں، تمام کی دلی نیک و جائز دعاؤں کو، تمناؤں کو، التجاؤں کو، آرزوؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔